اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے گزشتہ لیکچرز میں کلمہ اور اس کی اقسام پڑھی تھیں کہ ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور اس کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اور پھر ہم نے اسم کی اقسام میں وسعت کے اعتبار سے اسم کی اقسام پڑھی تھی کہ وسعت کے اعتبار سے اسم کی 2 اقسام ہیں: اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ تو آج ہم پڑھیں گے جنس کے اعتبار سے اسم کی اقسام۔ تو جنس کے اعتبار سے بھی اسم کی 2 اقسام ہیں: تذکیر و تانیث۔ تذکیر یعنی کہ مذکر اور تانیث مؤنث۔ تو جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنی اقسام ہو گئی؟ 2، مذکر اور مؤنث۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہر چیز جوڑا جوڑا پیدا کی ہے، تو نر جنس کے لیے لفظ جو ہے وہ مذکر استعمال ہوتا ہے اور مادہ جنس کے لیے لفظ مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ اب کچھ الفاظ تو ایسے ہیں جو واضح طور پر مذکر ہیں اور ان کی مؤنث ہے۔ عربی میں کچھ الفاظ، یعنی کہ ہر زبان میں الفاظ کے مذکر اور مؤنث کے استعمال کے قواعد جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کسی زبان میں وہ لفظ مذکر بولا جاتا ہے تو دوسری زبان میں وہی لفظ مؤنث بولا جاتا ہے۔ تو جو بالکل واضح ہوتے ہیں کہ یہ مذکر ہے اور اس کا مؤنث ہے تو ان کو کہتے ہیں حقیقی، مؤنث حقیقی کہتے ہیں۔ جیسے ابن باپ ہے تو اس کا مؤنث جو ہے وہ یقیناً ماں ہے۔ یہ ہر زبان میں، یعنی اردو میں بھی آپ لوگ اسی طرح بولتے ہو، انگریزی میں بھی اور عربی میں بھی ایسے ہی ہے، ابن باپ، امن ماں۔ تو ابن کا مؤنث جو ہے وہ کیا ہے؟ امن۔ اور اسی طرح اخن بھائی، اختن بہن، ابن بیٹا، بنتن بیٹی، رجل مرد، امراتن عورت۔ اور اسی طرح الرجال رجال بہت سارے مردوں کو کہتے ہیں، تو پھر اس کی جو مؤنث ہوگی وہ بھی بہت ساری عورتیں ہوں گی، النساء۔ تو یہ تو واضح طور پر سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ مذکر کے مؤنث ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ مؤنث حقیقی۔ اچھا، یہ مؤنث حقیقی ہیں اور کچھ مؤنث حقیقی لفظی بھی ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ جیسے اب ہوا ہے تو ہوا کی مؤنث ہیہ، ھذا اس کی مؤنث ھذہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ ان کے آخر میں گول تے لگا کر ان کو جو ہے وہ مؤنث کر دیا جاتا ہے، جیسے کافرن اس سے کافراتن، مومنن مومناتن، مسلمن مسلماتن، اور اسی طرح صادقن صادقاتن۔ تو یہ تو چند الفاظ ایسے ہیں جو واضح طور پر سمجھ آتی ہے۔ لیکن کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں علماء نحو کے بقول مذکر اسم کے لیے تو خاص علامت نہیں ہے، لیکن مؤنث اسماء جو ہیں وہ معلوم کرنے کی کچھ علامات بھی انہوں نے دی ہیں، اور ان علامات کو علامات تانیث یا اسم مؤنث کی علامتیں کہا جاتا ہے۔ پھر ہم ان علامتوں کے ذریعے جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کے آخر میں یہ علامت دی ہوئی ہے تو یہ لفظ بھی مؤنث ہے۔ مثلا یہ تعداد میں 3 ہے، یہ جو علامات تانیث ہیں یہ تعداد میں 3 ہیں اور ان میں سے یہ ہر ایک اسم کے آخری حصے میں آتی ہیں۔ پہلی کون سی ہے؟ گول حرف تا، جسے ہم گول تے بولتے ہیں۔ جیسے اب ایک لفظ ہے، اس کے آخر میں یہ تے دی ہوئی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ مؤنث ہے، جیسے الحمامۃ، البقرۃ، السفینۃ۔ تو یہ مؤنث ہی شمار ہوں گے کیونکہ ان کے آگے گول تے ہے، تو یہ پہچان ہے ایک۔ دوسرا اس کا ہے علامات تانیث میں جو دوسری علامت ہے وہ ہے الف مکسورہ۔
الف مکسورہ ہے چھوٹی یہ اور اس کے اوپر کھڑی زبر، جیسے ایک لفظ آپ لوگ دیکھتے ہو صغرا، اب اس کے آخر میں کیا ہے؟ چھوٹی یہ اور اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، صغرا، کبرا، عظما، عظما، بشرا، یہ سارے الفاظ بھی کیا شمار ہوتے ہیں؟ مؤنث شمار ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح تیسری جو علامت ہے وہ ہے الف ممدودہ۔ الف ممدودہ، الف اور حمزہ پیش، یہ جن الفاظ کے آخر میں آتا ہے تو ان کو بھی مؤنث شمار کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان الفاظ کی پہچان جو ہے ان علامتوں سے پہچان کر کے ہم ان کو مؤنث میں شامل کرتے ہیں، جیسے حمراؤ، سوداؤ، حمرا سرخ رنگ کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں رنگ جو ہے اگر آپ لوگ اردو میں دیکھو تو یہ رنگ اردو میں مذکر ہے، لیکن اب عربی میں یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ حمراؤ، سوداؤ، بیضاؤ، اسماؤ، خضراؤ، یہ سبز کو کہتے ہیں، سودا کالے کو کہتے ہیں، بیضاؤ سفید کو کہتے ہیں، زہراؤ خوبصورت کو کہتے ہیں یعنی کہ آب و تاب والی۔ تو یہ سارے مؤنث شمار ہوتے ہیں۔ یہ ایک علامت کے ذریعے ہمیں مؤنث کا پتہ چلتا ہے عربی میں۔ ایسے اسماء کو مؤنث قیاسی کہتے ہیں۔ اب پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مؤنث حقیقی، اور دوسرا ہم نے کیا پڑھا ہے؟ مؤنث قیاسی۔ اچھا، اب ان کے آخر میں جو ہے وہ گول تے آتی ہے، ان کو عربی میں مؤنث سمجھا جاتا ہے۔ کچھ الفاظ خود بخود ایسے ہوتے ہیں جیسے جنتو، تو اب جنت کا آخر میں گول تے ہے، جنت باغ کو بھی کہتے ہیں اور جنت کو بھی کہتے ہیں۔ صلاۃ، صلاۃ نماز، یہ بھی آخر میں اس کے گول تے ہے، تو ان کو بھی جو ہے وہ عربی میں مؤنث سمجھا جاتا ہے۔ اب باغ اردو میں تو مذکر ہے لیکن عربی میں جنت و مؤنث سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اب اور کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جن کے آخر میں گول تے تو آتی ہے، وہ ہیں صرف چند الفاظ، ان کے آخر میں گول تے تو آتی ہے لیکن وہ مؤنث نہیں سمجھے جاتے، جیسے خلیفہ۔ اب دیکھیں نا، خلیفہ، خلیفہ وقت، خلیفہ عادل، عادل خلیفہ، ٹھیک ہے، یہ بادشاہ وقت کے لیے ہوتا ہے خلیفہ کا لفظ، تو اس لیے یہ اس کے مفہوم پر آپ غور کریں یا اس کو ویسے ہی یاد کر لیں۔ عرب اس کو یہ جو اس کے آگے جو تے ہے گول تے، یہ ہے تو مؤنث کی علامت لیکن یہ لفظ جو ہے یہ مذکر ہے، اس کو مؤنث نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح علامہ، علامہ جیسے علامہ اقبال کہتے ہو، یہ تخلص کے لیے بھی بولتے ہیں، اور کسی بہت جو علم کا ماہر ہو اس کو بھی ہم کہتے ہیں علامہ، تو یہ بھی مؤنث میں نہیں ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے طرفہ، طرفتن، اب ویسے تو اس کو بول رہے ہیں طرفتن لیکن کیونکہ اس کے آخر میں تے ہے اور تے کے اوپر دو پیش ہے، لیکن اس کو بولتے ہیں طرفہ، اور یہ طرفہ جو ہے وہ عرب میں شاعر کا نام تھا۔ اب اس کے آخر میں بھی گول تے دی ہوئی ہے لیکن یہ بھی کیا ہے؟ مؤنث استعمال نہیں ہوگا، یہ بھی مذکر کے طور پر ہی استعمال ہوگا۔ تو اب یہ چند ایسے الفاظ ہیں کہ کچھ جن کو علامت تو ان کی مؤنث والی ہے لیکن یہ مؤنث نہیں ہے۔ جی، اب کچھ اسم ایسے بھی ہیں، اب ایک تو حقیقی مؤنث ہو گئے، جیسے ان کا جیسے ابن ہو گیا، اخن ہو گیا، یہ دوسرے جو اردو، عربی، انگریزی، ان میں بھی یہی جو ہے وہ مذکر اور مؤنث کا قاعدہ استعمال ہوتا ہے۔ کچھ مؤنث ہم نے علامتوں کے ذریعے سمجھ لیے کہ 3 علامتیں جن میں پائی جائیں گی جن کو علامات تانیث کہتے ہیں، تو وہ بھی مؤنث میں شمار ہوتے ہیں۔ اور پھر کچھ ایسے ہیں جن کے آخر میں گول تے ہوتی ہے، وہ مؤنث میں شمار ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے آخر میں گول تے لگا دی جاتی ہے، جیسے ابھی میں نے مثالیں دی تھیں کہ مسلمن سے مسلمتن گول تے لگا دی جاتی ہے تو وہ بھی مؤنث بن جاتے ہیں۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے آخر میں گول تے ہے لیکن وہ مؤنث نہیں ہیں، جیسے خلیفہ ہو گیا، علامہ ہو گیا اور طرفہ ہو گیا۔ اب کچھ اسم ایسے بھی ہیں جن میں علامات تانیث بھی نہیں پائی جاتی لیکن وہ مؤنث ہیں، یعنی کہ یہ جو 3 علامات ابھی ہم نے پڑھی تھیں، یہ گول تے، جس کو تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں، تائے مربوطہ، الف مکسورہ اور الف ممدودہ، یہ تینوں علامات ان میں نہیں پائی جاتی لیکن وہ ہوتے مؤنث ہیں۔ تو اس کے لیے اب کیا ہے کہ جیسے اب عورتوں کے نام ہیں تو ظاہر ہے عورتوں کے نام مؤنث ہی ہوں گے نا، عورت
سے ریلیٹڈ جو چیز ہوگی وہ بھی مؤنث ہوتی ہے. مثلا جیسے اب عروس دلہن، تو اب دلہن بھی عورت ہے نا، تو مؤنث کے لیے استعمال ہونے والے سارے لفظ وہ مؤنث ہی ہوں گے. جیسے اب مریم ہے، زینب ہے، تو یہ عورتوں کے نام ہیں، یہ تو مؤنث ہی استعمال ہوں گے چاہے ان میں علامت پائی جائے یا نہ پائی جائے. اور اسی طرح عروس دلہن، اب دلہن جو ہے وہ عورت کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی علامت نہیں پائی جا رہی مؤنث کی، لیکن یہ ہے مؤنث کیونکہ یہ عورت کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح ہند، ہند جو ہے وہ عورت کا نام بھی ہے، اور ہند جو ہے وہ ملک کا نام بھی ہے. آگے میں یہ بھی بتا رہی ہوں کہ ملکوں اور شہروں کے جو نام ہیں وہ بھی مؤنث ہیں، حالانکہ ان میں بھی کوئی علامت تانیث نہیں پائی جاتی. جیسے پاکستان، اس کو ہم مؤنث سمجھیں گے، اب اس کے ساتھ ہم لکھیں گے ہیجا پاکستان، ہوا نہیں کریں گے، ہیجا پاکستان. اسی طرح ایران، ترکی، مصر، دہلی، لاہور، یعنی کہ شہروں کے نام اور ملکوں کے نام جو ہے وہ مؤنث سمجھے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جسم کے ان اعضاء کے نام جو جفت جفت ہوں، جیسے ہاتھ ہیں یہ دو ہیں، یدن، تو یہ بھی مؤنث. اور رجلن، پاؤں ہیں، یہ بھی مؤنث، یہ بھی دو ہیں، جوڑا جوڑا ہیں. اور اذن، کان، یہ بھی دو ہیں، یہ بھی مؤنث سمجھے جاتے ہیں. عین، آنکھ، یہ بھی جو ہے وہ مؤنث ہے. تو یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جن میں علامت تانیث تو نہیں پائی جاتی لیکن عرب ان کو مؤنث بولتے ہیں. اب کچھ اسم اور بھی ہیں جن کو عرب جو ہے وہ مؤنث بولتے ہیں. وہ کون سے؟ جیسے الشمس، سورج. اب دیکھیں سورج اردو میں جو ہے وہ، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی سورج جو ہے وہ مذکر ہے، لیکن عربی میں جو ہے وہ سورج مؤنث ہے. الشمس بازغات، بازغہ چمکتا ہوا. لیکن اس کے برعکس جو القمر ہے، چاند، چاند مذکر ہے. سورج جو ہے یہ مؤنث ہے، یعنی الشمس مؤنث ہے. السماء آسمان، یہ بھی مؤنث سمجھا جاتا ہے. الارض، زمین بھی مؤنث سمجھی جاتی ہے. الدار، دار کہتے ہیں گھر کو، یہ بھی مؤنث سمجھا جاتا ہے. اور البیر، بیر کنویں کو کہتے ہیں، یہ بھی مؤنث سمجھا جاتا ہے. اور النار، نار آگ کو کہتے ہیں. اور یہ قرآن پاک میں یہ لفظ ہے نا النار الموقدہ. اب موقدہ اگر جب آپ اس کی صفت دیکھتے ہو تو اس کے آخر میں گول تے ہے، تو صفت جو ہے وہ مؤنث استعمال ہوئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ النار، آگ جو ہے وہ بھی النار جو ہے وہ بھی مؤنث استعمال ہوتا ہے. اسی طرح نفس، نفس کے لیے بھی آپ قرآن پاک کی آیت کو دیکھو تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نفس مطمئنہ. تو مطمئنہ جو ہے وہ بھی آخر میں جو اس کی صفت استعمال ہوئی ہے وہ بھی مؤنث ہے. تو نفس بھی مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اسی طرح حرب، حرب جو ہے وہ جنگ کو کہتے ہیں، تو یہ بھی مؤنث ہی حرب طویلۃ، بہت لمبی جنگ. اور خمر، یہ جو ہے شراب، اس کو بھی عربی میں مؤنث بولا جاتا ہے. ریح، ریح ہوا کو کہتے ہیں، جیسے ریح شدیدۃ، شدیدہ تیز کو کہتے ہیں نا، ریح شدیدۃ. اب یہ دیکھیں شدیدۃ، اس کی جو صفت ہے وہ مؤنث استعمال ہوئی ہے. کیوں؟ یہ جو مذکر مؤنث ہوتے ہیں یہ اپنے صفت اور موصوف ان کا جو ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے. جیسا موصوف ہے تو ویسی ہی اس کی صفت پائی جائے گی. اگر وہ موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی، اور اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی. اور اسی طرح سوق، سوق کہتے ہیں بازار کو، بازار. یہ بھی اب اگر ہم اردو میں دیکھتے ہیں تو اردو میں تو بازار جو ہے وہ مذکر ہے، لیکن عربی میں یہ بھی مؤنث ہے. اچھا، یہ سارے جو مؤنث ہیں یہ مؤنث سمائی کہلاتے ہیں. جی، تو اب ہم نے جو مؤنث یہ اسم کی جو جنس کے اعتبار سے اسم کی اقسام دیکھی ہیں وہ کتنی ہیں؟ جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 اقسام ہیں، مذکر اور مؤنث. اور اسی طرح پھر مذکر تو نر کے لیے، نر جنس کے لیے مذکر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور مادہ جنس کے لیے مؤنث کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کچھ الفاظ تو بالکل واضح ہیں، ان کو حقیقی مؤنث کہتے ہیں. جیسے ابن ہے تو اس کی جو ہے وہ مؤنث امن ہی ہوگی. اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جو علامات تانیث سے، یعنی کہ مؤنث کی علامتوں سے ہمیں ظاہر ہوگا کہ یہ مؤنث ہے. اور وہ علامات تانیث کتنی ہیں؟ 3 ہیں. گول حرف والی تا، یعنی کہ جسے تائے مربوطہ کہتے ہیں، تائے مربوطہ، الف مکسورہ اور الف ممدودہ.
اس کو یائے مکسورہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ یا اور اس کے اوپر کھڑی زبر، یائے مکسورہ اور الف ممدودہ، ٹھیک ہے، یہ 3 علامتیں ہیں۔ ان کو مؤنث قیاسی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو گول تے لگا کر مؤنث بنایا جاتا ہے، اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اس سے مستثنیٰ ہیں، یعنی کہ ان کے آخر میں گول تے تو ہے لیکن وہ مؤنث نہیں شمار ہوتے، اور پھر کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے آخر میں کوئی علامت مؤنث نہیں ہوتی لیکن وہ مؤنث شمار ہوتے ہیں، تو وہ کون کون سے ہیں؟ وہ عورتوں کے نام ہو گئے، اور جن سے صرف عورتیں ہی مراد ہوں وہ والے اسم، اور اسی طرح ملکوں اور شہروں کے نام، اور اسی طرح جسم کے وہ اعضاء جو جفت ہوں، اور اسی طرح سورج یعنی الشمس، السماء، ارض، الدار، البیر، النار، النفس، اور حرب، اور خمر، اور ریحی، سوکھ، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ بھی مؤنث شمار ہوتے ہیں عربی میں یہ مؤنث شمار ہوتے ہیں، اور ان کو مؤنث سمائی کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے مؤنث کی 3 اقسام سامنے آ رہی ہیں، علامات بھی 3 سامنے آ رہی ہیں اور اقسام بھی 3 سامنے آ رہی ہیں، ایک حقیقی مؤنث، ایک قیاسی مؤنث، اور ایک سمائی مؤنث، ٹھیک ہے، اور جو یہ صفت اور موصوف کے اعتبار سے یہ ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر ان کی موصوف اگر مذکر ہے تو اس کی صفت بھی مذکر ہوگی، جیسے الرجل الصادق یا رجل صادق، ٹھیک ہے، تو اسی طرح جب مؤنث ہوگا تو پھر امراتن آ جائے گا اور آگے صادقن نہیں آئے گا، آگے آئے گا صادقاتن۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔